دیکھیے سر، میں نے آپ کے شو پہ جو باتیں کی ہیں اور اس سے پہلے بھی جو باتیں کی ہیں، میں ابھی بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں. نمبر ایک، اگر گورنمنٹ انکمپٹنٹ ہو کر امپٹنسی کے تحت ایک کام نہیں کر پاتی اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ جیسے لوگ ان کے حوالے چیزیں ہو جاتی ہیں، تو دا آؤٹ کم جو ہے وہ ہے آپ کے سامنے آیا. ادروائز ایوری تھنگ از فائن. نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ سر، میں 13 تاریخ جو فرائیڈے تھا جس میں بل آنا تھا، اس دن میں کراچی تھا. تو دیٹس اے ویری کلیئر انڈیکیشن کہ میں فرائیڈے کو ہی اسلام آباد میں موجود نہیں تھا. اور اس کا میں بورڈنگ پاس آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں. یعنی آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ نہیں ہونے جا رہا ہے، ان سے کام نہیں ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی سر. ٹھیک ہے سر. تو دوسری چیز یہ کہ باقی باتیں جو میں نے آپ کے شو پہ یا باقی انالیسز یا انفارمیشن یا جو بھی پریڈکشن دی ہیں، میں ابھی بھی اپنی تو اب کیا صورتحال ہے؟ مایوسی تحریک انصاف کو بہت سیویئر. نہیں، اب امینڈمنٹ کا کیا فیٹ ہے؟ اب نمبرز آ گئے ہیں، اب مولانا فضل الرحمان ہو گئے ہیں، اب ہو جائے گا؟ سر دیکھیں، میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مایوسی آج کی تاریخ میں مقدر ہے تحریک انصاف کا. اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے، تاثر، پرسپشن، امپریشن کہ ایک ادارہ سپریم کورٹ کا کھڑا ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آگے کھڑی ہو گئی ہے، اور گورنمنٹ بھی اس کی پشت کے پیچھے جا کے چھپ رہی ہے. تو میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، دونوں سیاسی پارٹیوں کو، کہ سیاست کے اندر ان کو سیاسی حریف نہ بنائیں، نہ سپریم کورٹ کو نہ اسٹیبلشمنٹ کو. اسٹیبلشمنٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے، وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکی. سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی دونوں پارٹیوں نے، کسی کا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہے گورنمنٹ کے اندر یا کسی کا کہیں اور مسئلہ ہے، اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ نتھی نہ کریں. اگر سپریم کورٹ تو ڈرامے بازی نہ کرے. سپریم کورٹ تو ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. تو جو بھی اگر کرنا چاہ رہا تھا وہ کامیاب ہو گئے. سر دیکھیں، اگر تو میری بات ایز اے سیاستدان، میں تو اس سارے سیاستدان میں آپ کو اگر کل بھی میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ سر اگر آپ مجھے 1 کروڑ روپے دیں گے نا تو میں اپنی گھڑی اتار کے دے دوں گا. 2 کروڑ دیں گے رومال، 3 کروڑ دیں گے کوٹ، 4 کروڑ روپے دیں گے قمیض، اور 10 کروڑ روپے دیں گے تو میں پتلون بھی اتار دوں گا. یہ ہے سیاست. اس سے میں نے بہت کچھ آپ کو بتا دی ہے. آپ کی ایکومن ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکیں گے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. اور میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جس جگہ ڈگر پہ جا رہی ہے، اس کو مایوسی قانونی طور پہ بھی ہوگی، اس کو ادروائز بھی ہوگی، اور وہ ایک ایسی جگہ پہ اب جا رہے ہیں جس جگہ سے واپسی ناممکن ہے. تو اچھا، اگر اب مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، جو آپ کیونکہ تھوڑا سا آبویسلی ہمیشہ جان کے تھوڑا ویگ طریقے سے بات کرتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی باتوں کی تشریح کروں. آپ کی باتوں سے مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم اس بار پاس ہو جائے گی، اس کی روشنی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گا. جو عدلیہ کی طرف سے جو ایک پرسیپشن ہے کہ عمران خان کو ریلیف مل رہی ہے یا پی ٹی آئی کو مل رہی ہے، وہ ریلیف ہونا بند ہو جائے گی. اور پی ٹی آئی کی جو ایک کانفرنٹیشنل پالیٹکس جو انہوں نے اپروچ اب شروع کر دی ہے سڑکوں پہ جانا، اس سے وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے ان کی واپسی ناممکن ہوگی. میری تشریح ٹھیک ہے؟ سر دیکھیں، بائی اینڈ لارج ہمیشہ آپ کا ایکیومن اور آپ کی ذہانت کو میں داد دیتا ہوں. آئی ایم آلویز ہیو بین یور فین. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سر، آئی تھنک کہ میں آپ ہی کے شو پہ یہ بات بتا گیا تھا کہ سپٹمبر اور اکتوبر سردیوں کا موسم شروع ہوگا اسلام آباد میں، اور سیاست گرم ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا، بالکل کہا تھا، آپ کے پاس وہ آرکائیو میں پڑا ہوا ہوگا. تو میں ابھی بھی اپنی جگہ کے پہ کھڑا ہوں. نمبر 2 یہ کہ آپ نے ٹائمنگ چیک کرنے پھر پی ٹی آئی کے ایک اس مہینے سمٹ ہونا ہے. ایک ٹیم ہماری یہاں آئی ہوئی ہے. آئی ایم ایف فیل ہو گئے، وہ لیٹر لکھ کر جلاؤ گراؤ کی باتیں کر کے لکھنے کی بات ہو گئے، کڑی بدماشی غنڈہ گردی کرنے کا. اب پھر انہوں نے اس کو ویل ٹائمڈ کیا ہے. سو میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ 4 کی کال میں ڈی چوک پہ مجھے کے پی کے سی ایم موجود نظر آئیں گے. آئی ڈونٹ سی ہم. یہ بھی ڈرامہ ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر آپ اسی طرف جا رہے ہیں جس جگہ سے دشمن جو کام کرتا ہے، آپ جلاؤ گھراؤ کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کی طرف سے تو اعلان بالکل ہو گیا ہے واضح طور پر. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ میں آؤں گا، میں لیڈ کروں گا، اب مجھے کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. انہوں نے پنجاب پولیس کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ بھی کلیئر ہیں. تو وہ تو آ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کیا 4 کو؟ دیکھیں فاضل صاحب، دیکھیں ادھر سب سے بڑی ذمہ داری کورٹس کی ہے کہ ایک سی ایم گولی مارنے کی بات کر رہا ہے، ایک سی ایم
کسی اور ملک سے ایک صوبہ ہوتے ہوئے بات کر رہا ہے، اور گنڈاپور ہے کیا چیز؟ وہ قائد اعظم ہے، کوئی باپ ہے ملک کا، کیا ہے وہ؟ ٹھیک ہے، جو یہ سب باتیں کر رہا ہے، اور خان صاحب اس کی باتوں کو انڈورس کرتے جا رہے ہیں، انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، آگ لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو بھی ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا تھا اس وقت بھی، نہ کریں یہ کام۔ ابھی بھی میں کہوں گا کہ سر کوئی سین ایلیمنٹ ان کو جا کے بتائے کہ کدھر جا رہے ہیں آپ، یہ مروا دیں گے سارے لوگ آپ کو، ٹھیک ہے، سیاسی طور پر۔ بٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کورٹ کی انٹرونشن کی ضرورت نہیں تھی؟ یہاں تو آلو پیاز کے اوپر کورٹ نوٹس لیتی ہے کہ آپ بلا کے پوچھیں گے تم یہ، اور کے پی کے لوگوں کے اوپر کون گولی چلائے گا پاکستان میں؟ کیسے گولی چلائے گا کوئی پاکستان کی عوام کے اوپر؟ پٹھان، سندھی، مہاجر، پختون صاحب ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارے سیاسی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، ہماری لائکس اور ڈس لائکس ہو سکتی ہیں کسی کے بارے میں، لیکن کسی کا باپ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گولی کا جواب گولی سے دوں گا، نہ کوئی گولی مار رہا ہے تو تم کیسے گولی جواب؟ تم اتنے بڑے ترم خان ہو، میرا دوست رہ چکا ہے، میرا کولیگ رہ چکا ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، ٹھیک ہے، میرا اس سے آج بھی سیاسی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مجھے اتنا ترم خان ہے تو وہ ویڈیوز بھی آپ کے موجود ہیں کہ شہر اقتدار میں آپ نے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو ہمیں نہ بتائیں، اور اگر ہے لمبا کرنے آ رہے ہیں تو پھر لمبے ہونے کی تیاری بھی کر لیں۔ کیا رسپانس کیا ہوگا؟ یعنی 144 لگا ہوا، بالکل 144 لگا ہوا ہے، اور وہ قانون سازی جو اسلام آباد کے حوالے سے ہونی تھی وہ بھی ہو چکی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں فیصل صاحب، اس میں تو بالکل کلیئر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، احتجاج ہوگا، ہر حوالے سے ہوگا۔ تو اب اگر یہ جو پالیسی ہے یہ بن گئی ہے جماعت کی، اور 4 اکتوبر کو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو مرضی ہو جائے ہم نے کرنا ہے، تو حکومت کا، ریاست کا رسپانس کیا ہوگا 4 اکتوبر کو؟ دیکھیں سر، ابھی تک تو ریاست ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے بھی پاکستان کو بہتری خبریں لا کے دے رہی ہے، اور ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس نظام کے جو پیچھے لوگ ہیں، جو ایس آئی ایف سی یا فوج ہے، اس کی وجہ سے ہم آزادی بھی انجوائے کر رہے ہیں، آئی پی پیز کے ریٹ بھی نیچے آ گئے، بجلی کا فائدہ غریبوں کو ہو رہا ہے، ڈالر کی قیمت سے مہنگائی کم ہو رہی ہے، اکنامیکل چہل پہل شروع ہو گئی ہے، اسٹاک آسمان پہ جا رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر، لیکن پالیٹکس تو سٹیبلائز نہیں ہو رہی نا، تعریف بھی تو کریں سر، پرابلم تو یہ ہے پالیٹکس سٹیبلائز نہیں ہو رہی۔ سٹیبلائز ہو سکتی ہے سر پالیٹکس سٹیبلائز کیسے کر سکتے ہیں؟ جو بیٹھے ہوئے وہ نااہل نکمے ایکسپائرڈ ہیں، جو آنے کے لیے کر رہے ہیں وہ ملک دشمنی پہ آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں آگ لگا دو، پوری دنیا گرا دو، پاکستان کو ٹکڑے کر دو، لیکن ہمیں اقتدار دے دو۔ تو دونوں، میں نے تو آپ کو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری شکلیں ایکسپائرڈ ہیں، ان کی شیلف لائف اوور ہوگی، ان کا کوئی پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے، ان کا اکنامیکل پلان نہیں ہے، ان کے پاس جو ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے آپ کو اچھی چیزیں مل رہی ہیں اس کو مارکیٹ کرنے کی اسٹریٹجی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تللے سر 35-40 سال پرانے لوگ ہو گئے ہیں، دس آر آؤٹ ڈیٹڈ۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ کل کیا ہو پرسوں کیا ہوگا، تو سر دیکھیں میں صاحب بڑا کلیئر ہوں، میں آپ کو گالیاں غنڈہ گردی آپ گریبان پکڑوں گا تو اینڈ میں مجھے آپ جوتے ہی ماریں گے، یہ میرا جواب ہے۔ اچھا، there is a limit of tolerance۔ آپ نے شروع میں قانون ہے پاکستان کے اندر، آپ نے شروع میں کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ وائلیشن نہیں کر سکتا، آپ نے شروع میں کہا کہ گورنمنٹ کی انکمپٹنس کی وجہ سے یہ جو ترمیم ہے یہ پاس نہیں ہو سکی، اب سیکنڈ ٹائم ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گا؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کیونکہ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہوں گے، اور اس کے آگے تب تک یہ پاس نہیں ہوتی تو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو آٹومیٹکلی قانونی آئینی طور پر وہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، تو کیا یہ ڈیڈ لائن ہے اور اس سے پہلے ہو جائے گا؟ دیکھیں فہد صاحب، یہ بڑا غلط امپریشن جا رہا ہے کہ کیوں میں ان کی ہی بات کر سکتا ہوں جن کو میں ذاتی طور پر جن کے آگے اپیئر ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر آنریبل اور زبردست ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ بھی زبردست قسم کے جج ہیں، اور ان کی جو تقریر تھی، جو انہوں نے اس کے اندر ریفارمز کی باتیں کی ہیں، وہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا۔ تو میرا تو کوئی لو لاس نہیں ہے، نہ میں اس جگہ کے اوپر کسی چیز کا حصہ بنوں گا کبھی کہ ان کا کوئی راستہ روک رہا ہے۔ ان کا راستہ اگر گورنمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص اپنی بار سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ اس کا ہے، وہ اس کا اپنا پرسنل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا چاہیے تو نہ میں اس کا حصہ ہوں، نہ کوئی اور حصہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہے۔ اچھا، تو یعنی اسٹیبلشمنٹ کی سیاستدانوں نے انٹیلیجنٹلی کیا ہے تاکہ مدعے میں دو بڑے ادارے، یہ دو بڑے ادارے ہی تو ہیں سر آپ کے ملک کے اندر جس کی وجہ سے پاکستان آگے بڑھے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی
प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएं? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और ये जो आईनी तरमीम के अंदर जो एक्चुअल है वो मायूसी पीटीआई को है, क्योंकि वो सिचुएशन कन्फ्रंटेशन की ऐसी हो गई है कि कुछ ताकतवर हल्के दोनों तरफ ही हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो वो जातियात के ऊपर बात आकर एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करके नेचुरली पीटीआई को रिजॉल्व तो मिला है। मैं नोट कर रहा हूँ, उन्होंने गालियां भी दी हैं तो उनको फैसला मैं नोट कर रहा हूँ। मैंने दो तीन बार आपसे ये पूछा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये तरमीम जो है वो पास हो जाएगी, और आप उस पर जो है वो कैटेगोरिकली बात नहीं कर रहे। तो मैं इससे पर अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद आपको भी अंदाजा हो रहा है कि शायद ना हो, ये इम्कान है कि ना हो पास। बात कर रहा हूँ कि जो सर मैं आपको खबर दे चुका हूँ आज से पहले, मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। अब आप उसकी मोडालिटीज मुझसे पूछेंगे, वो मैं अभी नहीं आपको बता सकता, लेकिन हो जाएगी पास। आप ये कह रहे हैं हो जाएगा, तरमीम हो जाएगी। मेन चीज जो है वो आईनी कोर्ट्स है, किसी का रास्ता नहीं रोक रहे। अगर ये इंप्रेशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से या गॉसिपिंग बॉडीज की तरफ से, तो मैं उसको कंप्लीटली रद्द करता हूं विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसा कुछ नहीं है। मंसूर साहब अगर आते हैं और उनका वक्त टाइम बनता है तो वो ही इज मोर देन वेलकम एंड वी एक्सपेक्ट वंडर्स फ्रॉम हिम। पर्सनली आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन कि मैं उनके आगे अपेयर भी हो चुका हूं। ठीक हो गया फैसल वाटर साहब। लेकिन जी टाइम खत्म हो गया, कल होने जा रहा है, परसों होने जा रहा है, वो सर अब नहीं हो सकेगा।